بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع سخن ہمارے معاشرے میں رائج و نافذ ایک رسم ہے، وہ یہ کہ بعض دفعہ خاندان کے بڑے، قوم اور قبیلے کے بزرگ اپنے بچے بچیوں کا آپس میں باہمی رشتہ طے کر دیتے ہیں، اور اس میں رشتوں کے تعین میں رشتہ دیا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں رشتہ لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص اپنی بیٹی دیتا ہے اور دوسرے گھر سے بیٹی لی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں اس رسم کو وٹا سٹا کی رسم کہا جاتا ہے۔ بظاہر اس رسم کے اندر کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس رسم کو غلط کہا جا سکے اور نظام شریعت کے مخالف کہا جا سکے، لیکن اس میں ایک بات کا سمجھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ اس معاملات کو طے کرنے میں جانبین سے جتنے بھی جوڑیاں ہیں، مثال کے طور پر لڑکا اور لڑکی کا، ایک لڑکی ایک گھر سے جاتی ہے دوسرے گھر میں، اور اس دوسرے گھر سے لڑکی آتی ہے اس گھر میں، تو ان چاروں میں سے کسی کو اس رشتے پر اختلاف نہ ہو، کسی کا نظریہ یہ نہ ہو کہ ہم اس رشتے سے ناراض اور نالاں ہیں، بلکہ اگر جانبین سے دونوں طرف چاہت و پسندیدگی کا اظہار کیا گیا ہو، رضامندی کا اظہار کیا گیا ہو، تو پھر کسی بھی روح سے یہ معاملہ برا نہیں ہے۔ لیکن برائی اس وقت ہے کہ جب ان تمام لوگوں میں لڑکا لڑکی کا آپس میں رضامندی اور پسندیدگی نہ ہو اور زبردستی کر لی جائے۔ تو ایسے معاملات کے اندر شریعت کی جانب سے رضامندی کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ اولاً رضامندی کو دیکھ لیا جائے، اور دوسرے نمبر پر اس طرح اگر بچپن میں طے کیا گیا اور بعد میں بچہ بڑا ہو گیا، بڑے ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد اگر کوئی ان میں سے اختلاف رکھتا ہے تو اسے اختلاف کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ وہ نہیں چاہتا کسی جگہ پہ رشتہ کرنے کا، تو زبردستی اس پر رشتہ مسلط نہیں کیا جائے گا۔ بڑوں نے بتایا کہ بچپن میں ہم نے طے کیا تھا اور دیں گے اور لیں گے والی بات ہماری طے تھی، اب لڑکا اگر چاہے تو اس بات کو برقرار رکھتے ہوئے، بزرگوں کی اس بات کا خیال رکھتے ہوئے شادی کر لے، اور اگر چاہے تو نہ کرے، اس کو مرضی ہے۔ اگرچہ ایک رشتے کے ٹوٹنے سے، ایک رشتے کی بات کے ٹوٹنے سے دوسرے رشتے کی بات ٹوٹتی ہو، لیکن آپس میں چاروں کا اس بات پر رضامند ہونا انتہائی ضروری ہے۔ یہ معاشرتی طور پر اور اخلاقی طور پر ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جب یہ آپس میں معاملہ طے کیا جا رہا ہو تو جو لوگ
رشتہ کرنے کرانے والے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ یہ بات بھی طے کر لی جائے کہ خدا نخواستہ اگر کسی ایک گھر میں مسئلہ ہوتا ہے، ایک جوڑی کے اندر آپس میں نزاع اور جھگڑا پیدا ہوتا ہے تو اس کا اثر دوسرے پہ نہ جائے۔ اب عموماً کیا ہوتا ہے کہ اگر میاں بیوی آپس میں کسی بات پہ جھگڑ پڑے تو ہمارے ہاں ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ میری بہن کو وہاں پہ نقصان ہوا، میری بہن کو وہاں پہ تکلیف ہوئی، میری بہن کو وہاں پہ ڈانٹ ڈپٹ کی گئی، چنانچہ بغیر کسی وجہ کے یہاں پہ یہ لڑکا اپنی بیوی کو جو کہ سامنے والوں کے گھر سے ہے ان کو بھی اسی طریقے سے زد و کوب کرنا شروع کر دیتا ہے، نہ قصور نہ کوئی بات۔ لہٰذا یہ طریقہ مناسب نہیں ہے اور یہ انداز جہالت کے انداز ہیں، اور جہاں پڑھا لکھا ماحول ہو، پڑھا لکھا طبقہ ہو اور تعلیم اور علم والا طبقہ ہو، دین اسلام سے تعلق رکھنے والا طبقہ ہو، وہاں پہ اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے۔ یہ کم علمی اور جہالت کی وجہ سے یہ معاملات ہوتے ہیں، ورنہ حقیقت کی روح سے وٹا سنٹا کی رسم کرنا اور اس طرح بات طے کرنا، لینے اور دینے کی بات کرنا، یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ لیکن اس کی کچھ جو شرائط ہیں، جو جزیات ہیں، ان پر مکمل گفتگو کر لی جائے اور آپس میں باہمی طور پر تسلی کر لی جائے، اس لیے کہ دونوں فریقین میں ان معاملے کو صرف وقت آنے پر کہ جب بہتر وقت آئے گا دیکھیں گے، لیکن اس کو بالکل ٹھپا نہ لگا دیا جائے کہ اب لازمی یہی رشتے کرنے ہیں۔ اور اگر ان میں سے کسی ایک کی طرف سے انکار ہوتا ہے تو بعض دفعہ دوسرا بھی ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس معاملے کو اختیاری سطح پر رکھ کر آگے چلنا چاہیے۔ یعنی اگر ان فیوچر مستقبل کے اندر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، اگر ہم ایسا کر لیں تو بہتر ہے، اگر بالفرض کسی وجہ سے نہ ہو سکا تو یہ ایک رشتہ قائم رہے گا، دوسرا نہیں رہے گا، یا جس میں مسئلہ آئے گا وہ ٹوٹے گا، دوسرا نہیں ٹوٹے گا۔ اس طریقے سے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ اس وقت جب بات طے کی جا رہی ہو۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ اس طرح کے ان طرح کی رسموں سے بچا جائے، چونکہ معاشرے کے اندر بہت زیادہ نقصانات ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے دیکھے گئے ہیں۔ بعض دفعہ طے توا ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ گھر نہیں چل بستے، تو ایک کی وجہ سے دوسرے کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ تو جتنا بھی مرد سمجھدار ہو، تعلیم والا ہو، جو لوگ اسے ورغلانے والے ہوتے ہیں وہ زیادہ پریشان کر دیتے ہیں۔ تو اگر نہ ہو تو بہتر ہے، اگر بالفرض اچھے رشتے میسر نہ ہوں اور ایک ہی معاملہ رہ جائے تو کوئی حرج نہیں، شریعت کی طرف سے یہ رسم جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو سمجھ کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔